عزیز طلبہ و طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا پی ایچ ڈی کا ٹیچر عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے مطالعہ پاکستان کے 2 لیکچر دیے جا چکے ہیں۔ تیسرے لیکچر میں مطالعہ پاکستان جماعت نہم اور چیپٹر ہمارا کنٹینیو ہے، پہلا پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے اس کے میجر 2 ٹاپک جو ہے ہم شیئر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ، کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریہ کی تعریف ہم نے پڑھی، اس کے بعد نظریہ کے ماخذ ہم نے پڑھے، اور آج نیکسٹ 2 عنوانات ہیں جن پہ ہم بحث کریں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نظریہ کی اہمیت اور دوسرے نمبر پر نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ نظریہ کیوں کر اور کس لیے اہمیت کا حامل ہے، نظریہ کیوں ضروری ہے، نظریہ کیا ہے، اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، آج ہم ذرا اس پہ بحث کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یہ لوگوں کی سوچ کا علم بردار ہے۔ نظریہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا خیالات رکھتے ہیں، اور نظریہ اقوام کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھتے ہوئے اور اپنے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان نظریہ کے مقاصد، نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے اور ہر قسم کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی نظریہ ایسے وجود میں نہیں آتا، اس کے وجود کے آنے میں بہت سارے واقعات، حادثات پوشیدہ ہوتے ہیں، اور نظریہ عموماً ہے اس وقت وجود میں آتا ہے جب کوئی معاشرہ پسماندگی کا شکار ہو، جب معاشرہ استحصال اور زیادتیوں کا شکار ہو جائے تو تب نظریہ جنم لیتا ہے، تب نظریہ وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتا ہے، اور معاشرے میں مشکلات کا شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی نظریہ بنا ہے تو پسماندہ، دباؤ کا شکار، استحصال کا شکار، زیادتی کا شکار لوگ، محرومی کا شکار لوگ نظریے کا سبب بنے ہیں، انہی نے نظریات بنائے ہیں۔ اور جس طرح ایک عام سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم لیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ظالمانہ رویے تھے، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی۔ تو یوں برصغیر کے مسلمانوں میں یہ ایک نظریہ وجود میں آیا، اور اسی نظریے کی وساطت سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے رہنماؤں نے حصول پاکستان کے لیے تگ و دو کی۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی نظریہ ہی کار فرما رہا ہے، اسی نظریے پر ہی چلتے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہوا ہے، سامنے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو سامنے یہی نظریہ ہوتا، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رہنما بالکل بھی نہیں ڈگمگاتے تھے، بالکل بھی حوصلہ پست نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک خوبصورت نظریہ تھا، اور وہ خوبصورت نظریہ
حصول پاکستان کا نظریہ تھا۔ اور اسی طرح ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ جی جناب، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے الگ تھلگ اور مختلف ہیں۔ اسی موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اس وقت اس روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ جی جناب، یہی نظریہ پاکستان اور ہمارے نظریہ پاکستان کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ہمارا نظریہ کھڑا ہے اور اسی کے توسط سے ہم نے آزاد مملکت کے حصول کی تگ و دو کی اور بالآخر ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں رنگ لائیں اور ہمیں ایک آزاد خدا داد مملکت میں سانسیں لینے، شبانہ روز زندگی گزارنے کا موقع میسر ہے۔ تو عزیز طلباء، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔